چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، عارف چودھری صاحب، کہ رپورٹ جعلی تھی اور وہ قانون سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا اس میں جو ہے وہ قانونی طور پر کیا سزائیں ہو سکتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو سنائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں الحمدللہ۔ اب تو نواز شریف ظاہر لندن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے، آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے۔ سر 10 مہینے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ یہ فراڈ ہے عارف چودھری صاحب، اور اس پر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اگر یہ فراڈ ہے تو پھر آپ جائیے نا، جا کر پوچھئے یاسمین راشد صاحبہ سے۔ سب سے پہلے تو پوچھنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب سے، جنہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے رحم آ گیا اور میں نے کہا کہ جانے دیجئے، اور ان کی بیماری کو بہت سیریس انہوں نے قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جسے ہم نہیں پوچھ سکتے لیکن تاریخ اسے اپنے پاس محفوظ رکھ رہی ہے، وہ آبزرویشن ہے ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں ان کی زندگی کی پرسوں تک کی۔ اور اس کے بعد پورے کا پورا سسٹم جو نواز شریف صاحب کا نام نہیں سننا چاہتا تھا، جس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ یہ بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی بیگم کی بیماری کو بھی مذاق اڑایا گیا، تو اس کے بعد وہ پورا سسٹم یوں بدلا راتوں رات کہ ان کے اندر انسانیت ایسی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ جو صحت کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، یہ تو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرنے والی بات جو ہے وہ عمومی بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے کیا اس میں کوئی گنجائش اس طرح کی ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی انصاف کسی آدمی کو مل سکے۔ آپ کو 101 سالہ بوڑھا جو ہے، جو جیل میں مرتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اور جس کی بیماری انفرمٹی جو ہے 101 سال اس کی عمر ہونا جو ہے وہی کافی ہے، اور اس کی بیل جو ہے اسی گراؤنڈ پہ ہوتی ہے، اسٹیچوٹری گراؤنڈ ہے یہ کہ جناب جو بیل کی یہ پروویژن ہے کہ اگر وہ انفرم ہے، بیمار ہے، اسے دی جاتی ہے، اسے نہیں دی گئی، وہ جیل کے اندر سکتا ہے۔ اور پھر یہ ایک سزا یافتہ جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو ہائی کورٹ اس کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتی ہے، اور پھر رپورٹس جو ہیں ساری کی ساری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ڈاکٹر جو تھے وہ بھی مینیورڈ تھے۔ اگر رپورٹ یہ جو 467 کی بات کر رہے ہیں، 468 کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ کارروائی تو خلاف ہوگی پرائم منسٹر کے خلاف اور یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف، اور وہ جس کا فیصل کی یہ بات کر رہے تھے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ اس سارے عمل کو اگر غور کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ سارا کچھ کیا، کسی کے کہنے پہ کیا، دباؤ میں کیا، جو بھی تھا کرنے کے بعد، چونکہ جب پریشر اور آتے ہیں اور کوئی کام اور ہو نہیں سکتا پھر اسی طرف بڑھتے ہیں۔ آج اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کی رپورٹس جعلی تھیں یا ان کی اصلی تھیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر صحت مند پھر رہے ہیں یا غیر صحت مندانہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو جیل ان کی جو بیل قانونی پہلو، ان کی بیل تو آلریڈی کینسل ہو چکی، ان کو تو اشتہاری ڈکلیئر کیا جا چکا، چونکہ یہ ذمہ داری عدالت نے لگائی تھی کہ آپ نے اس کے بعد ایکسٹینشن دی ہے، صوبائی حکومت سے رابطہ کرنا ہے۔ کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ واپس لانا ممکن ہے؟ انہیں اسی طرح واپس لایا جائے گا جس طرح اسحاق ڈار کو لایا ہے، اور اسی طرح جس طرح باقی کو لا رہے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر حکومت کو بھی یہ پتہ ہے، گئے تھے وہ یا جن کے، بالکل صحیح ہے سر، یہ اس کا جواب تو میں بھی پھر شاہ صاحب سے لوں گا کہ اگر حکومت کو پتہ ہے کہ واپس نہیں لایا جا سکتا، وہ ایکٹیویٹی کیوں کر رہی ہے؟ لیکن بالکل صحیح ہے۔ مجھے ایک چیز چودھری صاحب بتائیے گا، اس کے علاوہ پھر اور کیا کرنے کے لیے ہے؟ جی چودھری جعفر اقبال صاحب، مجھے سر یہ بتائیے کہ
علاج کرانے کے لیے گئے تھے, علاج کروایا بھی ہوگا انہوں نے, ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کیا ہوگا, میڈیسنز لے بھی رہے ہوں گے, لیکن اس کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی. وہ آپریشن ایک ہونا تھا, وہ آپریشن نہیں ہوا, جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب واپس نہیں آتے. وہ کہتے تھے کہ جی آپریشن ہوگا تو میں واپس آؤں گا. پھر کہا گیا مریم صاحبہ جب وہاں جائیں گی تو آپریشن ہوگا, ادروائز وہ آپریشن نہیں کروائیں گے. اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ بس اگلے ہفتے میں آپریشن ہے, وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے انہیں ضرورت نہ پڑی ہو, طبیعت بہتر ہو گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو ان کو خود آ کر عدالت کو فیس کرنا چاہیے؟ اگر طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو یا اسکیجولڈ اپوائنٹمنٹ ہو ڈاکٹر سے, تو 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد دوبارہ جا سکتے ہیں. کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں؟ ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے اس کے باوجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو مجھے خوشی ہے میاں محمد نواز شریف کو, اور مجھے صرف نہیں, آپ پاکستان بھر کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. جب میرا قائد باہر نکلتا ہے گھر سے اور اس کی کوئی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے, چاہے وہ کافی پیتے ہو یا وہ چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں, تو لوگوں کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ بیچارے جن کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے, وہ جناب وزیر اعظم ہوں, شبلی فراز صاحب ہوں, یا آج کی فواد صاحب کی پریس کانفرنس ہو, ان بیچاروں کے علاوہ ان کے پاس پریشانی کے علاوہ ہے کچھ نہیں. ان کی کابینہ کے خود اجازت دینے کے بعد, وزیر اعظم کے کہنے کے بعد, اور میں انہی چیزوں کو دوبارہ دہراؤں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کے ڈاکٹر بھیجے کہ جائیے دیکھ کے آئیے. نیب کی کسٹڈی میں تھے جناب نواز شریف, اور وہاں سے انہیں سروسز ہاسپٹل بھیجا. اگر آج سوالیہ نشان ہے بقول شبلی فراز صاحب کے اور بقول فواد صاحب کے, تو یہ دونوں کیبنٹ ممبر تھے, ان کی رائے شامل ہے, انہوں نے فیصلہ کیا. آج ان کو پریشانی کون سی لاحق ہے, اور آج کیوں یہ اتنے ایک تصویر کی وجہ سے پریشان ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہلے سے بہتر ہے. وہ علاج, وہ آپریشن, وہ جو ہونا تھا کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی, یہاں میرے اور آپ کے ارد گرد بھی جتنے ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے روٹین کے پروسیجرز روک دیے. اب بہتری آئی ہے, اور آپ کے پاس 4-6 خبریں ایسی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کلینک وزٹ کیا اور اپنے ڈاکٹر سے ملے, اور وہ ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں. مجھے اور بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب روبہ صحت ہو رہے ہیں, اور وہ خوشی اس لیے بھی ہے کہ میری ضروریات 5 سال جس سسٹم کے تحت پوری ہوئیں, وہ سسٹم میاں محمد نواز شریف نے چلایا. خوشی اس لیے بھی ہے کہ میرے گھر جو روشن ہوئے وہ میاں نواز شریف کی پالیسی کی وجہ سے ہوئے. خوشی اس لیے ہے کہ میرے ملک کو جو انفراسٹرکچر ملا, میں آج اگر سہولت سے, آپ جو تینوں احباب بیٹھے ہیں موٹر ویز پہ سفر کرتے ہوں گے, شاید چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, یا دل میں آپ بھی نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوں گے, تو وہ سارے پاکستانی جن کو سستی گیس ملی, جن کو روزگار ملا, جن کو محفوظ پاکستان ملا, جن کو مستحکم پاکستان ملا, وہ میاں نواز شریف صاحب کو صحت مند دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جو پریشان ہونے والے ہیں, ان کی پریشانی کیا ہے؟ ان کی پریشانی یہ ہے کہ جب وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر تھے تب بھی وہ پریشان تھے. وہ کیوں پریشان تھے؟ کہ جمعرات کو ہم اکٹھے ہوتے تھے, ہم اپنے قائد کا چہرہ دیکھ کے چارج ہو جاتے تھے, ہمارے قدم, ہماری آواز, ہمارا سیاسی لب و لہجہ تباہ نہ ہو جاتا تھا. نواز شریف صاحب کو آپ, وہ جو میرا بنیادی سوال تھا کہ واپس نہیں آنا چاہیے, ہم تو چارج ہوئے, ہم تو ان کی وہ تصویر دیکھ کے بھی چارج ہوئے. لیکن حکومت وقت کیا پچھلے 10 ماہ سے سو رہی ہے؟ کیا جتنے ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے؟ کیا راتوں رات ان کو, کیا 2 وزیر ایک دن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟